اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں اس شخصیت، اس ہستی، اس امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، قائد الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کرنا شروع کی تھی کہ وہ نبی جس کے ایک ایک اشارے کو ریکارڈ کر لیا گیا، جس کی ایک ایک حرکت کو، چلنے کو، پھرنے کو، جاگنے کو، سونے کو احادیث میں سب چیزیں ملتی ہیں۔ آج تک پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوا۔ اور ہم نے گزشتہ پروگرام میں یہ بھی کہا کہ کفار، سوامی لکشمن نارائن کی یا پرشاد کی میں کتاب زمانہ طالب علمی میں پڑھی تھی، اس کا نام تھا ماہتاب عرب، عرب کا چاند۔ لیکن یہ وہ چاند جس نے اپنی کرنوں سے تمام ظلمتوں کو ختم کر کے رکھ دیا، پچھاڑ کے رکھ دیا۔ وہ چاند جس کی کرنوں نے، اور جس کے بارے میں تو کہا تھا حضرت جابر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چاندنی رات اور میرے قدم بے اختیار مسجد نبوی کے صحن کی طرف چل پڑے۔ وہاں کچی زمین پہ آمنہ کا لال سویا ہوا تھا۔ میں نے آمنہ کے لال کے چہرہ پرانوار کو دیکھا، پھر میں نے چاند کو دیکھا تو میں نے کہا نہیں، چاند کو بھی روشنی ملی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملی ہے۔ اس قدر خوبصورت، وجیح، اس قدر گفتگو میں اٹل، لیکن وہ محمد الرسول اللہ بنے کیسے؟ وہ عالم ارواح میں بھی وعدہ لے لیا گیا، آدم سے، نوح سے، ابراہیم خلیل اللہ سے، موسیٰ کلیم اللہ سے، عیسیٰ روح اللہ سے، ہر نبی سے کہ اگر تمہارا دور نبوت ہو، وہ سکہ چل بھی رہا ہو اور اس میں محمد الرسول اللہ آ جائے تو تمہاری نبوت کا سکہ ختم ہو جائے گا، تم نے اطاعت کرنی ہے۔ پھر اس سے بڑا سفر کیا ہوگا؟ معراج کا سفر۔ سائنس آج تک وہ ڈھونڈ رہی ہے، وہ راز تلاش کر رہی ہے کہ کس طرح ایک مجسم شخصیت وہ کس طرح آسمانوں تک پہنچ سکتا ہے اور اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے۔ قرآن نے سب کچھ لکھ دیا، اور وہی قرآن کہتا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب تک وحی نازل نہیں ہوتی ہے تو بولتا ہی نہیں ہے۔ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کی ضرورت ہے۔ اگر تعلیمات پہ عمل ضروری نہ ہوتا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کے اللہ سے معافیاں نہ مانگ رہے ہوتے، اللہ سے رحم نہ مانگ رہے ہوتے، اللہ کا شکر نہ ادا کر رہے ہوتے، نوافل نہ ادا کر رہے ہوتے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے دکانداریاں تو کی، ہم نے ان کا نام لے کے چراغاں کیا۔ آپ ڈالیے دھمال، آپ یقیناً میلاد کی تقریبات کروائیے، آپ عید بھی منائیے، لیکن کیا اس عید کا، اس دھمال کا، اس سب کچھ کا فائدہ ہوگا؟ نہیں، جب تک عمل نہیں ہوگا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا فاطمہ نامی خاتون کا۔ بڑے جید اس وقت کے لوگ آئے سفارش لے کر، مقدمہ چوری کا۔ سفارش آئی تو کیا کہا؟ لَوْ أَنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اور اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ عمل کی بات ہے، ان کے فرمودات پہ عمل کی ضرورت ہے۔ یہ صرف چراغاں کر لینے سے، محافل کا انعقاد بہت اچھا، باعث برکت، اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے،
اللہ تعالیٰ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ چلنے کی توفیق دے. لیکن جو سازشیں ہو رہی ہیں، جس طرح ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، جس طرح حکومتی زعماء میں وہ لوگ موجود ہیں، جس طرح سازشیں آغا شورش کاشمیری مرحوم نے 60 کی دہائی میں اور 70 کی دہائی میں لکھ دیا کہ اس وقت قادیانی لوگ کس طرح واشنگٹن میں اور برطانیہ میں انٹرنیشنل قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ سودے بازیاں کر رہے ہیں. اور انہوں نے تو یہ بھی کہا، وہ عاشق رسول تھا نا، ڈٹ جاتا تھا. اس نے تو یہ بھی کہا کہ وہ وقت آئے گا خدا نہ خواستہ جب ایک دفعہ سے پھر یہ فتنہ سر اٹھائے گا، اور اگر اس فتنے کو ابھی سے کچلا نہ گیا. لیکن یہاں تو حالت یہ ہے کہ اسلام آباد میں مندر بنانے کی باتیں، اس کے بعد واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ پلاننگ میں تو یہ بھی شامل ہے کہ یہاں پہ کل کو قادیانیوں کی عبادت گاہ بنائی جائے گی، یہاں کمیونٹی سینٹر کے نام پہ ان کو اجتماع منعقد کرنے کی اجازت دی جائے گی، یہاں پہ لنگر خانہ ہوگا. پہلے اس پوری قوم کو لنگر خانوں کی نظر کر دیا گیا ہے. روزگار نہیں ہے. ریاست مدینہ ایسی نہیں بنتی. ریاست مدینہ تب بنتی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل ہو، اپنی ذات پہ عمل ہو. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہر سال اسی نبی کی یاد میں کفر کے فتوے دیتے اور لگاتے ہوئے ہم نے دیکھا. ہم نے کہا تم یہ نہیں مانتے، تم نور نہیں مانتے، کوئی بشر مانتا ہے تو کیوں مانتا ہے، کوئی بشر نہیں مانتا تو کیوں نہیں مانتا. ہم نے اس پہ سارے فروعی اختلافات، اللہ کے نبی کے بارے میں خود قرآن کیا کہتا ہے. سورہ حجرات آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، مت بڑھاؤ اپنے قدم اللہ اور رسول کے آگے، اس سے آگے، اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. وہ بے شک سننے اور دیکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. پھر کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. مت کرو اپنی آوازوں کو بلند نبی کی آوازوں سے، جس طرح تم آپس میں چیختے دھاڑتے ہو، چٹخارتے ہو. بہت سارے مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں اس کا ترجمہ جب کیا ہے، تو ہم آج وہ محافل برپا کر کے، اونچی اونچی جوشیلے خطابات کر کے، للکار کے ایک دوسرے کو، دوسرے مسلک کو نیچا دکھا کے، اس کے علماء اکابرین کو پچھاڑ کے لتاڑ کے، اگر نبی حاضر اور نبی مجلس میں ہوں تو ان کے سامنے کیا اس طرح اونچی بولنا چاہیے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں؟ کیا سیاست میں ہو جو آج ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں، الیکشن کے فوری بعد حکومت بناتے ہی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے اس لیے نہیں ریاست مدینہ کا نام لیا تھا کہ کہیں وہ الیکشن کے حوالے سے لالچ قرار نہ دے دیا جائے کہ ہم نے لوگوں کو اس طرح بلانے کی کوشش کی ہے. کیا انہوں نے لوگوں کو پیٹا مارا نہیں تھا؟ کیا آج اس قوم کے بچوں نے عمران خان کو کاپی نہیں کرنا شروع کر دیا؟ کیا آج اوے پھڑ لے ڈپٹی یہ انداز نہیں ہے؟ بل جلانے کے واقعات نہیں ہیں؟ ہنڈی کے ذریعے رقوم بھیجنے کی باتیں نہیں ہیں؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. ہم صرف جنت کے متلاشی ہیں اور ڈرنا نہیں ہے ہم نے کسی بات سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل ہوگا تو تب جا کے معاملہ بنے گا، ورنہ کس منہ سے جائیں گے؟ مرنا تو ہے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے جو تقریبات ہیں، 12 ربیع الاول کو ہر اخبار کا ایڈیشن شائع ہوگا، ہر ٹی وی چینل کی زینت بنے گی چیزیں،
کچھ اقوال آ جائیں گے، کچھ احادیث آ جائیں گی، لیکن جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی باتیں ہیں، جو سازشیں ہیں، جو چیک کیا جاتا ہے، ہمارے جذبے چیک کیے جاتے ہیں، کبھی ہالینڈ سے، کبھی ڈنمارک سے، کبھی فرانس سے، کبھی کسی ملک سے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کے، یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ کسی کے مذہب کو، کسی کی برگزیدہ شخصیت کی توہین کرنا آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بیرون ملک دوست بیٹھے ہیں وہ اس کی تیاری کریں۔ ہر چیز کو فریڈم آف ایکسپریشن کا نام دینا، ہر چیز کو آزادی اظہار رائے کا نام دینا، ہر چیز کو فریڈم آف پریس کا نام دے دینا، یہ انسانی کام نہیں ہے۔ اپنی بات کو ضرور منوائیے۔ اور میں ایک اور بات بھی کہوں گا، علماء سے بھی، شیوخ سے بھی، میں نے خود یہ دیکھا ہے، میں مختلف کانفرنسز میں بات کر چکا ہوں یہ، کہ مدارس کے اندر جو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہم نے اس کے احادیث کی کتابوں کے اندر وہ جو حصے ہیں نا، کہ حضور بیویوں کے پاس کیسے جاتے تھے، حضور نے فلاں بیوی کے ساتھ کیسے وقت گزارا، رمضان میں کیسے وقت گزارا، میں کھل کے بات کر سکتا ہوں۔ یہاں پہ ایسے ایسے یوٹیوب چینل چل رہے ہیں، گندگی کے ڈھیر ہیں، اور آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں وہ خواتین پڑھے ہیں، میری بیٹیاں ہوں، میری بہنیں ہوں، میرے بھائی ہوں، میرے بچے ہوں، میری بچیاں ہوں، ان پہ نظر رکھیے مدارس کے اندر بھی، کہ جب کوئی بالغ بچہ بچی احادیث کی کتابوں میں اس طرف جائے گا، وہ باقی چیزوں کو چھوڑ کے، تو پھر اس کے اندر بھی وہ لذت انسانی جو اس کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں نا، اس کی طرف نکل جائے گا۔ کیوں علماء پہ الزام ہے، کیوں مدارس میں بچوں سے زیادتیاں زیادہ ہیں؟ ہمیں اس پہ بھی غور کرنا ہوگا، اور اس پہ روز قیامت پکڑ زیادہ ہوگی جو ڈائریکٹ ترجمہ بھی جانتا ہو۔ علماء کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ تحمل، برداشت، اور یہ جو زیادتیوں کے سلسلے ہیں پاکستان کو داغدار کرنے کی کوشش ہے۔ نہ موٹر وے پہ عورت محفوظ، نہ یتیم خانے میں بچہ محفوظ، نہ مدرسے میں بچہ محفوظ، نہ اسکول میں بچہ محفوظ۔ ہمارے لباس، ہمارے انداز، ہماری گفتگو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کیا وہ تعلیمات نبوی کے مطابق ہے؟ اس سوال کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں وہ چیزیں کرنے کی ہمت و توفیق دے جو اللہ چاہتا ہے اور اس کا رسول چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت رسول۔ جب تک ان کو تھامے رکھو گے تب تک ذلیل و خوار نہیں ہوگے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں مزید باتیں کریں گے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ جو آیت ہے اس پہ اگر علماء ہی عمل نہیں کرتے تو عام لوگ کس طرح سے کریں گے۔ اور پھر یہ بھی باتیں کریں گے کہ ہم نے جگہ جگہ محبوب آپ کے قدموں میں فلاں توڑ فلاں جوڑ، کسی کو کھاتا نہیں دیکھنا، کسی کو پیتا نہیں دیکھنا۔ مضافات کے اندر میں نے یہ دیکھا، کیبل پہ جس قسم کے اشتہار آ رہے ہیں اور یوٹیوب پہ جس قسم کے پروگرام چل رہے ہیں، اس پہ بھی سیرت کی روشنی میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔